بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورہ النساء، آیت نمبر 24۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ والمحصنات، پارہ نمبر 5، آیت نمبر 24۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو دوسروں کے قید نکاح میں ہوں، مگر یہ کہ وہ لونڈی غلام بنانے کی ممانعت سے قبل تمہاری لونڈی بن چکی ہوں۔ یہ تم پر اللہ کا عائد کردہ قانون ہے۔ ان کے ماسوا جو عورتیں بھی ہیں وہ بدکاری کی بجائے نکاح کے لیے تمہارے لیے حلال ہیں، لیکن صرف اسی صورت میں کہ تم مہر مقرر کرے، باقاعدہ نکاح کے طالب، اور اس طرح زوجین ان پابندیوں میں گر جائیں جو میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے میں ایک دوسرے پر عائد ہوتی ہیں۔ لہٰذا جن حلال عورتوں سے تم نے بدریہ نکاح زناشوئی کی ہو، ان کے مہر ان کو فریضہ کی حیثیت سے ادا کر دو۔ مہر ٹھہرانے کے بعد مہر میں کمی بیشی کا جو تم نے آپس میں کسی قسم کا راضی نامہ کیا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھو اللہ کے قوانین علم و حکمت پر مبنی ہیں، جن کی نگہداشت کرنے میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ محسنات اور استمتعتم کا مفہوم۔ محسنات کا مادہ ہے صاد نون ہے۔ اس کے معنی ہیں جو کیودو شرائط عائد کی گئی ہوں ان کی پابندی کرنا۔ نیز حسن کلا کو بھی کہتے ہیں۔ یہ لفظ قرآن میں بھی اور خود عربوں کے ہاں بھی دو معنی میں استعمال ہوتا تھا، جیسے نمبر 1 با عصمت عورت کے لیے جس نے خود اپنے آپ کو کلا میں رکھا ہوا ہو، یعنی حفاظت میں رکھا ہوا ہو۔ شادی شدہ عورت کے لیے جو نکاح کی حفاظت میں آ کر کلا بند ہو چکی ہو۔ اس آیت میں قرآن نے والمحصنات من النساء کہا ہے کہ یہ محصنات عورتیں بھی نکاح کے لیے حرام ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہاں محصنات سے مراد باعصمت باعفت عورت مراد نہیں، بلکہ اس کے معنی ہیں وہ عورتیں جن کی پہلے شادی ہو چکی ہے، یعنی جو کسی شخص کے نکاح کے بندھن میں ہیں۔ وہ نکاح کے برقرار رہنے تک کسی کے لیے بھی نکاح کے لیے حرام ہیں۔ ما ملکت ایمانکم یعنی غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں سورہ 4 آیت 3 کے تحت پیچھے گزر چکا ہے۔ بہرحال غلام لونڈیاں بنانے سے منع کر دیا گیا۔ اب ان الفاظ کے معنی ہوں گے جو تمہاری ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ استمتعتم سے لفظ استماع ہے، اس کا مادہ میم تے عین ہے، اور اسی سے لفظ متع بھی ہے۔ متع شیعہ مذہب میں جائز سمجھا جاتا ہے، لیکن سنی مذہب میں اس کو حرام سمجھا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شیعہ حضرات متع کا جواز سنی حضرات کے حدیثوں سے پیش کرتے ہیں۔ متع کے معنی ہیں کسی عورت کے ساتھ جنسی اختلاط مدت کے تعین کے ساتھ کرنا۔ یہ ایک مرتبہ کے لیے، ایک دن کے لیے، ہفتہ بھر کے لیے، مہینوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ بس عورت کے ساتھ رقم اور مدت طے کرنی ہوتی ہے۔ مدت گزرنے کے بعد طلاق کی ضرورت نہیں رہتی، معاہدہ خود ختم ہو جاتا ہے۔ متع کرنے والا شخص مر جائے تو عورت مرد کی وراثت میں سے حصہ نہیں پاتی، اور اگر دوران معاہدہ اولاد ہو جائے تو اس کی پرورش کی ذمہ داری بھی اس مرد پر نہیں ہوتی۔ قرآن نے غیر مسافحین سورہ 4 آیت 24 کہہ کر متع کے جواز کو روک دیا، کیونکہ متع میں محض جذبات کی تسکین کی خاطر مادہ تولید کو بہایا جاتا ہے۔ صفا کہتے ہیں پانی، خون یا کسی بہنے والی چیز کو بہا دینا۔
نکاح کے بندھن میں بندھ کر جن حدود و قیود کی پابندی ضروری ہے وہ متع میں نہیں ہوتی۔ مثلا نہ تو بیوی متع کرنے والے کی جائیداد میں سے حصہ پاتی ہے، اور اگر بچہ یا بچے پیدا ہو جائیں تو ان کی پرورش کی ذمہ داری مرد پر عائد نہیں ہوتی۔ قرآن نے محسنین یعنی پابندیوں میں گھر جانے والے معاہدہ نکاح کو جائز قرار دیا ہے، جبکہ غیر مصافحین یعنی ذمہ داریوں اور پابندیوں کے بغیر جنسی اختلاط کو ناجائز قرار دیا ہے۔ اگر اس آیت پر غور کر لیا جاتا تو متع کے جواز میں کوئی وکالت نہ کرتا۔ آیت نمبر 25۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم میں سے جو آزاد مومن عورت سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو وہ باہمی رضامندی سے اس مومنہ لونڈی سے نکاح کرے جو پہلے ہی سے لونڈی ہو، اور اللہ کی نگاہ تمہارے ایمان پر ہے، اس لیے مومنہ لونڈی سے شادی کو باعث ذلت مت جانو۔ تم سب ایک ہی جنس سے ہو تو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کر لو، اور ان کو دستور کے مطابق ان کا مہر دو، اور ان کو بدکاری کرنے والیاں اور آشنائی گانٹنے والیاں رکھیل بنا کر نہ رکھو۔ بس جب وہ قید نکاح میں آ جائے اور وہ بدکاری کی مرتکب ہو تو آزاد عورتوں کے لیے جو سزا ہے ان کی نصف سزا ہے۔ لونڈیوں سے شادی صرف انہیں کرنا چاہیے جو سمجھتے ہوں کہ نکاح کے بغیر جنسی لغزش سرزد ہو جائے گی، لیکن اگر تم خیال و تربیت کی بلندی پر بھی چاہتے ہو تو ضبط نفس سے کام لو، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور خدا کا قانون جو تمہیں پاک بازی کی تعلیم دیتا ہے تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہاری سیرت کی نشو و نما کا بھی ذریعہ بنے گا۔ زوجین کے باہمی انتخاب کے لیے ضروری ہدایات اور غلاموں لونڈیوں کا مسئلہ۔ قرآن کریم نے تمدنی زندگی کے بڑے اہم مسائل کے متعلق صرف اصول ہی دیے ہیں، لیکن آئلی زندگی کے متعلق وہ تفصیلات و جزیات بھی دیتا چلا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانی تمدنی زندگی میں آئلی زندگی کو بڑی حیثیت حاصل ہے۔ اگر گھر کے اندر زندگی جنت کی سی ہو تو انسانی معاشرہ بھی جنت بدآمہ ہوگا۔ نکاح کے لیے ضروری ہے کہ فریقین ہم فکر و خیال ہوں۔ قلب و نگاہ میں ہم آہنگی و یکرنگی ہو تو تبھی یہ گاڑی کے دو پہیوں کی طرح ایک دوسرے کے زوج بن سکیں گے۔ معاشرے میں دو شکیں چلی آ رہی تھیں اور آج بھی ہیں۔ ایک تو محسنات ہیں یعنی آزاد عورتیں جو متمدن خاندانوں کلچرڈ فیملیز سے متعلق ہوتی ہیں، ان کی اچھی طرح اچھے ماحول میں تربیت ہوتی ہے تو ان کا فہم بلند ہوگا۔ اور دوسری شکل لونڈیوں کی ہوتی ہے جنہیں آج متمدن گھروں میں کام کرنے والیاں کہہ سکتے ہیں۔ نہ تو ان کا فہم بلند ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی اچھے ماحول میں تربیت ہوئی ہوتی ہے۔ اس زمانے میں غلاموں اور لونڈیوں کی معاشرے میں بڑی تعداد تھی۔ اسلام نے مزید غلام لونڈیاں بنانے سے منع کر کے پہلے سے موجود غلاموں اور لونڈیوں کو معاشرے میں ایبزارب کرنا تھا، اس لیے بات بات پر غلام اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اس آیت میں یہ بات آئی کہ اگر تم استطاعت و فرازدستی نہیں رکھتے، معاشرے میں کوئی متمدن عورت بھی نکاح کے لیے نہیں ملتی اور خطرہ محسوس کرتے ہو کہ تم سے جنسی لغزش ہو جائے گی، تو معاشرے میں موجود لونڈی سے باہمی رضامندی اور لونڈی کے مالک کی اجازت سے شادی کر لو۔ ساتھ ہی کہہ دیا کہ اگر تم ضبط سے کام لے سکو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔
انسان ہونے کے اعتبار سے لونڈی اور محسن عورت میں کوئی فرق نہیں، دونوں واجب التکریم ہیں، لیکن ایک دوسرے کا زوج بننے سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دونوں میں ذہنی، علمی اور تمدنی حیثیت یکساں ہو۔ غلام اور لونڈیاں کئی کئی نسلوں سے چلے آ رہے ہوتے تھے، اس لیے ان سے ذہنی فہمی اور ثقافتی بلندی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی، اور آج بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہ تھا نفسیاتی مسئلہ کہ لونڈیوں میں ذہنی قلبی نگاہ کی سطح بلند نہیں ہو سکتی، جس کا ذکر اس آیت میں کیا گیا ہے، حالانکہ انسان ہونے کے لحاظ سے دونوں واجب الاحترام ہیں، لیکن معاشرہ غلام، لونڈیوں اور آزاد متمدن کلچرڈ انسانوں میں بٹا ہوا تھا۔ طبقاتی تقسیم کا خود قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، سورج ہے آیت 132۔ تمام انسانوں کے مدارج اعمال اور ذاتی جوہر کی بنا پر قائم کیے جائیں گے۔ معاشرے میں مدارج کا تفاوت ضرور رہے گا۔ شادیوں کو کامیاب بنانے کے لیے کہا کہ تمہارے فہم و فکر، مزاج سے جو ہم آہنگ عورتیں ہیں ان سے ترجیحاً شادی کرو۔ بہرحال اگر ایسی صورت نابندی ہو اور جنسی لغزش کا اندیشہ ہو تو لونڈی سے شادی کر لو، لیکن اس طرح تمہیں تھوڑی سی قربانی دینی ہوگی، یعنی تمہیں پست ذہن و فہم کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ اس لیے قرآن نے کہہ دیا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، سورہ 4 آیت 25۔ اگر تم ضبط نفس سے کام لے سکو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ لونڈی جب ایمان لا کر بیوی بن جائے گی تو ایمان کے اشتراک کی وجہ سے اس کی حیثیت ایک آزاد عورت کی سی ہوگی، البتہ اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو غیر متمدن، انکلچرڈ ہونے کی بنا پر اس کی سزا آزاد عورت کے مقابلے میں عادی ہوگی۔ سورہ 24 آیت 2، سورہ 4 آیت 25۔ اس سے یہ اصول نکلا کہ کسی کو سزا دیتے ہوئے یہ بھی دیکھا جائے کہ اس کی تربیت کیسے ماحول میں ہوئی ہے، اس کی ذہنی سطح کیا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ ابتدائی اسلام کی بات ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ شادی یا ضبط نفس کا تم خود فیصلہ کرو۔ نکاح کے بالمعروف ہونے کا مفہوم۔ نکاح کے بالمعروف ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو قاعدہ و قانون یا طریقہ معاشرے میں نکاح کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس طریقے سے نکاح کرو، یعنی عرف کے مطابق، اعلان کے ساتھ، ڈھول پٹاخوں کے ساتھ نکاح کرو، تاکہ سارا معاشرہ جان جائے کہ آج فلاں فلاں کی شادی ہو گئی ہے۔ آدمیوں کے مجمع میں نکاح کرو، کیونکہ یہ کوئی شرمانے کی چیز نہیں ہے اور نہ ہی کوئی باعث ذلت چیز ہے۔ قرآن ایک لڑکے اور ایک لڑکی کے خاموشی کے ساتھ ایجاب و قبول کو کافی نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ ایک تمدنی مسئلہ ہے۔ اس لیے کہا کہ بالمعروف طریقے سے اعلان کر کے نکاح کرو تاکہ معاشرے کو معلوم ہو جائے کیا اب یہ دونوں میاں بیوی بن چکے ہیں۔ اگر حکومت نے رجسٹریشن کرانے کا انتظام کر رکھا ہو تو رجسٹریشن کرنا بھی بالمعروف میں آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 26۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ یہ احکام اس قدر وضاحت کے ساتھ اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں اقوام سابقہ کے معاشرتی و ازدواجی زندگی کے ان طریقوں کی ہدایت عطا فرمائے جن پر چل کر انہوں نے خوشگوار زندگی بسر کی اور تم پر رحمت کی نگاہ کرے تاکہ تم تباہ و برباد نہ ہو جاؤ۔ بے شک اللہ کا قانون سر تسر علم و حکمت پر مبنی ہے۔ یہدیکم، ہدایت کا مفہوم سورہ الفاتحہ آیت 5 میں آ چکا ہے۔ آیت نمبر 27۔ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما۔ پھر سن لو، خدا کا قانون چاہتا ہے کہ تم تباہیوں سے بچ جاؤ، اس لیے وہ بار بار لوٹ کر تمہاری طرف آتا ہے، لیکن جو لوگ محض اپنی خواہشات نفس کی پیروی کر رہے ہیں وہ یہی چاہیں گے کہ تم بھی ان کی طرح اعتدال کو چھوڑ کر افراط و تفریط کی راہ اختیار کر کے راہ حق سے بھٹک کر رہ جاؤ۔ آیت نمبر 28۔ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ خدا نے یہ قوانین و ضوابط اس لیے عطا کر دیے ہیں تاکہ تم سے سرکش جذبات کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔
اور اعلی انسان کو ہم نے بڑا ہی کمزور تخلیق کیا۔ انسان حیوان کی بڑی ہوئی شکل ہے، لیکن حیوانات خدا کی طرف سے ودیت کردہ جبلت کے تحت زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ یہ اپنی اس مجبوری کی وجہ سے اپنی جبلت سے ذرا ادھر ادھر نہیں جا سکتے۔ خدا نے انسان کو اختیار و ارادہ عطا کیا تو اس پر سے اپنا خود کا کنٹرول اٹھا لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ جیسا راستہ چاہے اپنے لیے اختیار کر سکتا ہے۔ جذبات کی وجہ سے انسان اپنے لیے صحیح راستے کا انتخاب نہیں کر سکتا، اس لیے خدا نے اس کی رہنمائی کے لیے غلط اور صحیح راستہ بذریعہ انبیاء بتا دیا اور آزاد چھوڑ دیا کہ جون سا راستہ چاہے اپنے لیے منتخب کرے۔ بہرحال اگر انسان وحی کی روشنی کے بغیر زندگی بسر کرے تو اس کے اپنے اختیار و ارادے کے سبب اس کی مندرجہ ذیل کیفیات ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، وَكَانَ الْإِنسَانَ عَجُولًا، سورہ 17 آیت 11۔ انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے، یعنی جذبات کے تحت چند قدم چلنے کے بعد اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ کس قدر خطرناک راستہ اختیار کیا تھا۔ انسان مفاد پیش کے تحت جلد قدم اٹھا لیتا ہے۔ نمبر 2، وَكَانَ الْإِنسَانَ فَطُورًا، سورہ 17 آیت 100۔ انسان نہایت ہی تنگ نظر ہے۔ 3، وَكَانَ الْإِنسَانَ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، سورہ 18 آیت 45۔ اور الانسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے، یعنی مفادات کے لیے جھگڑتا ہے۔ 4، وَكَانَ الْإِنسَانَ كَفُورًا، اور انسان بڑا ہی ناشکر گزار واقع ہوتا ہے، یعنی جو کچھ اس کے پاس ہے اسے چھپا چھپا کر رکھتا ہے۔ 5، الانسان خلق ہلوعا، سورہ 70 آیت 19۔ یقیناً الانسان بڑا بے صبرا اور لالچی ہے کہ اس کی نیت ہی نہیں بھرتی، یعنی اپنا پیٹ بھر جائے تو پھر اولاد اور نسلوں کی فکر میں لگ جاتا ہے، اس کی نیت ہی نہیں بھرتی۔ 6، انہ کان ظلوما جہولا، سورہ 33 آیت 72۔ یہ بڑا ہی ظالم، بڑا ہی جاہل واقع ہوا ہے۔ 7، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِیفًا، سورہ 4 آیت 28۔ اور الانسان بڑا کمزور پیدا کیا ہے، یعنی یہ اپنی حرص کی مزاحمت نہیں کر سکتا۔ جب انسان وحی کے تابع زندگی بسر کرتا ہے تو وہ المومن ہوتا ہے، اور جب یہ وحی سے الگ ہو جائے تو خالص انسان اس قسم کا ہو جاتا ہے جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے۔ اس کے اختیار و ارادے کے سبب خدا چاہتا ہے کہ یہ وحی کی روشنی میں اپنے اوپر از خود کنٹرول عائد کرے۔ زندگی کا نقشہ اس وقت بدلتا ہے جب انسان مومن بن کر اپنا کنٹرول وحی خداوندی کے سپرد کر دیتا ہے۔ وحی الانسان جب تک جذبات کے مطابق چلتا ہے تو اس کی مندرجہ بالا حالتیں ہو جاتی ہیں، لیکن جب وہ اپنا کنٹرول وحی کے حوالے کر کے المومن بنتا ہے تو نہ صرف وہ خود امن میں رہتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی امن دینے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ انسانی زندگی کا حصول تو سعی و کاوش کا رہن منت ہوتا ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے انسان حیوان پیدا ہوتا ہے، حیوانی جبلتیں لیے ہوئے پیدا ہوتا ہے۔ انسانی زندگی جسے ذات بھی کہتے ہیں اس کو خوابیدہ ڈورمنٹ شکل میں ملتی ہے۔ انسانی زندگی کو خوابیدہ سے اجاگر کرنے کے لیے اسے کوششیں کرنی پڑتی ہیں۔ یہ اجاگر شدہ زندگی انسانی زندگی ہوتی ہے۔ انسان کی پیدائشن زندگی حیوانی سطح کی زندگی ہوتی ہے۔ قرآن جب انسان کو الانسان کہہ کر پکارتا ہے تو اس سے مراد حیوانی سطح کی زندگی ہوتی ہے۔ جب الانسان انسانی سطح کی زندگی حاصل کرتا ہے، یا یوں سمجھو کہ جب الانسان خوابیدہ انسانی زندگی کو اجاگر کرتا ہے تو پھر اسے مومن کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں کفر اور ایمان کے امتیاز میں کہا گیا ہے کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، سورہ 47 آیت 12۔ کفر کی زندگی یہ ہے کہ حیوانات کی سطح پر کھایا پیا اور مر گئے۔ وہ جو ایمان کی زندگی ہوتی ہے وہاں سے انسانی سطح کی زندگی شروع ہوتی ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے جذبات کی بجائے وحی کی رہنمائی میں زندگی بسر کی جاتی ہے۔ جب قرآن نے انسان کے بارے میں کہا کہ وہ بڑا کمزور ہے، ناشکرا ہے، بڑا ہی بے صبرا ہے، اس کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، اس کی نیت ہی نہیں بھرتی، وہ چھینا چھپٹی کرتا ہے، سب کچھ اپنے لیے سمیٹنے کی فکر کرتا ہے، تو یہ انسان کے بارے میں ذکر ہے جو حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہا ہے اور اپنی انسانی زندگی کو اجاگر کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ اس سطح زندگی پر انسان جذبات سے مغلوب ہو کر
ویسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اوپر نمبر 1 تا 7 میں بتایا گیا ہے۔ جذبات کو مغلوب صرف انسانی سطح زندگی کے تصور یعنی برہان ربانی یا مستقل اقدار کو سامنے رکھنے ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر جذبات کو مغلوب نہ کیا جائے تو اس سے فوراً لغزش ہو جاتی ہے۔ اگلی آیت میں ضعیف انسان کو جذبات سے مغلوب ہونے سے بچانے کے لیے برہان ربانی پیش کی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 29۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے انسانی سطح زندگی پر پہنچ جانے والوں، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ۔ معاشرہ میں ضروریات زندگی کا تبادلہ مانند تجارت باہمی رضامندی سے ہونا چاہیے۔ غیر خداوندی طریقے اختیار کر کے اپنی ذاتوں کو تباہ و برباد نہ کرو۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ تم سب کی نشو و نما ہو جائے۔ حق و باطل کا مفہوم، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سورہ 4 آیت 29۔ باطل وہ ہے جو حق کے خلاف ہو، اور حق محض غیر مرئی، غیر محسوس یا عقیدے، نظریے اور تصور کی بات نہیں ہے۔ الحق اس فارمولہ کو کہتے ہیں جو اپنے ٹھوس نتائج سامنے لے آئے، اپنے مقام پہ محکم بھی رہے اور زمانے کے تقاضوں کا بھی ساتھ دیتا چلا جائے۔ الحق کو عرب یوں سمجھتے تھے کہ دروازے میں اوپر اور نیچے 2 چولیں ہوتی تھیں، اور دروازے کی چوکھٹ میں اوپر نیچے 2 سوراخ ہوتے تھے۔ ان دونوں سوراخوں میں دروازے کی اوپر اور نیچے والی چولوں کو پھنسا دیا کرتے تھے۔ دروازہ چولوں میں پھنسنے کی وجہ سے اپنے مقام پہ محکم بھی رہتا اور اندر ضرورت کم یا زیادہ کھولا بھی جا سکتا تھا اور بالکل بند بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس کو عرب حق کہتے تھے۔ اگر دروازہ جام ہونے کی وجہ سے کھل یا بند نہ ہو سکے یا ضرورت کے مطابق کم یا زیادہ نہ کھل سکے تو عرب اس کو حق کہتے ہی نہیں تھے۔ اب دروازے کی مثال سے حق وہ ہے جو اپنے مقام پہ مستقل اقدار کی طرح محکم بھی ہو اور زمانے کے بدلتے ہوئے تقاضوں کے مطابق ٹھوس نتائج بھی برآمد کرتا چلا جائے۔ اس کے برعکس باطل وہ ہے جس سے تقریبی نتائج پیدا ہوتے ہیں یا کوئی نتیجہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو ظاہر ہے کہ اپنے اور کسی دوسرے کے مال کو حق کے مطابق ہی کھایا جا سکتا ہے، اور الحق کھانا وہ ہے جس کی قوانین خداوندی اجازت دیں۔ تجارت میں باہمی رضامندی کا مفہوم۔ تجارت کی ایک صورت تو یہ ہے کہ طلب کے مطابق مارکیٹ میں رسد کا انتظام ہو۔ ایسی صورت میں دکاندار مارکیٹ سے زیادہ قیمت وصول ہی نہیں کر سکے گا۔ یہ ہے تجارتاً عن تراض منکم، سورہ 4 آیت 29۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ذخیرہ اندوزی کے ذریعے مارکیٹ میں رسد میں کمی کر کے مارکیٹ میں مال کی قلت پیدا کی جائے۔ ایسی حالت میں دکاندار ماگی قیمت وصول کرتا ہے۔ یہ تجارتی انداز غلط ہے اور باطل ہے۔ تجارتاً عن تراض منکم نہیں ہے۔ تجارت کی تیسری صورت نظام خداوندی کے اندر ہے۔ یہاں دکاندار کو نظام کی طرف سے مفت مال فراہم کیا جاتا ہے اور دکاندار مفت ہی افراد معاشرہ کو مال دے دیتا ہے۔ دکاندار کی محنت کا معاوضہ نظام کے ذمہ ہوتا ہے۔ یہ معاوضہ قرآن کے اس اصول کے مطابق ہے کہ لیسا للانسان الا ما سعی، سورہ 53 آیت 39۔ انسان بقدر محنت کا حقدار ہے۔ اگر محنت سے زیادہ منافع لیا جائے تو یہ ربا ہو جائے گا۔ زیر غور آیت میں پہلی قسم کے انداز تجارت کا ذکر ہے، جبکہ تجارت کی دوسری قسم تقتلوا انفسکم، سورہ 4 آیت 29 ہے، یعنی ایسی تجارت سے انسان کی اپنی ذات تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تقتلوا کے معنی اتباع کرنا، تباہ و برباد کرنا اور ذلیل و پست کر دینا بھی ہوتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ الحق نظام کے ذریعے تمہارے جسم و ذات کی نشو و نما ہو جائے۔ ذات کی نشو و نما اسی صورت ہو سکتی ہے جب بقدر محنت منافع سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالا جائے۔ آیت نمبر 30۔
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ جو قوم دوسروں کے مال کو ظلم و تعدی کے ذریعے سے حاصل کرے گی تو ایسی قوم کو ہم بہت جلد دنیا و آخرت میں تباہی کی آگ سے جلسا دیں گے۔ ظلم و تعدی کی راہ سے تباہی بربادی آسانی کے ساتھ ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ تباہی کا سامان ظلم و تعدی کے طریقہ میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 31۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ جن باتوں سے تمہیں روکا جا رہا ہے یہ معمولی باتیں نہیں، یہ انسانیت کے خلاف سنگین جرائم ہیں۔ اگر تم ان سے بچتے رہے تو تمہاری چھوٹی چھوٹی ناہمواریاں خود خود دور ہو جائیں گی، یعنی غیر مؤثر ہو جائیں گی۔ سورہ 42 آیت 30، سورہ 53 آیت 32۔ اور تمہیں دنیا و آخرت دونوں میں عزت اور خوشحالی کی زندگی نصیب ہوگی۔ کبائرہ یعنی بڑے بڑے تقریبی جرائم سے بچا جائے تو پھر چھوٹے چھوٹے جرائم کے مضر اثرات غیر مؤثر ہو جاتے ہیں اور معاشرے میں تباہ کن اثرات نہیں ابھرنے پاتے، کیونکہ بڑے جرائم سے بچنے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے جرائم کے اثرات کو اعمال صالحہ غیر مؤثر کر دیتے ہیں۔ آیت نمبر 32۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ اے مرد اور عورتوں، جن باتوں میں اللہ نے تمہیں ایک دوسرے پر برتری دی ہے ان برتریوں کی تمنا نہ کرو۔ دونوں کو دنیا و آخرت کی کمائی کرنے کا حق حاصل ہے، تو مردوں کا حصہ ہے وہ جو انہوں نے کمایا اور عورتوں کا حصہ ہے وہ جو انہوں نے کمایا، دونوں کو حق ملکیت حاصل ہے۔ سورہ 4 آیت 7۔ تو دونوں کو چاہیے کہ خدا سے دنیا و آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ کمائی کرنے کی توفیق طلب کرتے رہیں۔ یقیناً خدا خوب جانتا ہے کہ ہر مرد و عورت کو ان میں سے کیا کچھ کرنے کی صلاحیتیں ہیں۔ بعضکم علی بعض کا مفہوم اکتساب یعنی کمائی مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ جو مرد کمائے وہ مرد کا ہے، جو عورت کمائے وہ عورت کا ہے، یعنی عورت کو حقوق ملکیت حاصل ہیں۔ مختلف افراد میں پیدائشی طور پر ہی صلاحیتوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ مرد کے مقابلے میں عورت میں کوئی نقص ہے۔ عورتوں پر ایسے فرائض عائد ہیں جو مردوں پر عائد نہیں۔ مردوں عورتوں میں فرائض کے اعتبار سے بعض قسم کی صلاحیتیں عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں اور بعض مردوں میں زیادہ ہیں۔ قرآن نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ہم نے مردوں کو افضل پیدا کیا ہے یا عورتوں کو ہم نے مردوں کے مقابلے میں ناقص پیدا کیا ہے۔ بعضکم علی بعض سے مراد یہ ہے کہ بعض صلاحیتیں مردوں کو زیادہ ملی ہیں اور بعض صلاحیتیں عورتوں کو زیادہ ملی ہیں۔ مثلا ماں کے رحم میں نطفہ قرار پکڑتا ہے، بچے کی پیدائش ہوتی ہے، ماں بچے کی پرورش کے لیے اظہار سے کام لیتی ہے، جبکہ مرد میں یہ صلاحیتیں نہیں ہیں۔ لہٰذا یہی بات درست ہے کہ بعض باتوں میں مردوں کو برتری حاصل ہے اور بعض میں عورتوں کو۔ انسانی بچہ 2 جرثوموں کا مرکب ہوتا ہے۔ جب نطفہ رحم مادر میں قرار پکڑتا ہے تو وہ مرد اور عورت دونوں کے جرثومہ حیات سے مرکب ہوتا ہے۔ اگر نطفے میں نر جرثومہ توانا ہے تو لڑکا پیدا ہوگا اور اس میں مادہ مؤنث جرثومہ کا بھی حصہ آ جاتا ہے۔ اگر نطفے میں مادہ مؤنث جرثومہ زیادہ توانا ہے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر بھی نر کا حصہ آ جاتا ہے۔ نہ لڑکا یکسر مرد ہوتا ہے نہ لڑکی یکسر عورت ہوتی ہے۔ ہوتا بس یہ ہے کہ جسے جسم لڑکا میل کہتے ہیں اس میں نر حصہ زیادہ ہوتا ہے، یعنی اس میں مردانہ صلاحیتیں یا جوہر زیادہ ہوتے ہیں، اور
مادہ مؤنث صلاحیتیں یا جوہر کم ہوتے ہیں، اور جسے ہم لڑکی فیمیل کہتے ہیں اس میں مادہ مؤنث حصہ زیادہ ہوتا ہے اور مادہ مؤنث کی صلاحیتیں یا جوہر زیادہ ہوتے ہیں، جبکہ مردانہ صلاحیتیں اور جوہر کم ہوتے ہیں۔ نہ تنہا مرد اکیلا مرد ہوتا ہے، اس کے اندر عورت مضمر ہوتی ہے، اسی طرح نہ عورت تنہا ہوتی ہے، اس کے اندر بھی مرد مضمر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 33۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ ہم نے والدین اور اقربا کے چھوڑے ہوئے ترکہ میں ورثاء کے لیے حصے مقرر کر دیے ہیں، اور جن سے تم نے کوئی عقد یعنی عہد و پیمان باندھ رکھا ہو تو ان کا حصہ سب سے پہلے دو۔ اسی طرح عقدی رشتوں کا حصہ پہلے نکالا جائے گا۔ بلا شبہ خدا کی نگاہ ہر بات پر ہوتی ہے۔ وراثت کی تقسیم کا پورا نقشہ۔ واضح رہے کہ یہ تقسیم اور حصص احکام قرآنی کے مطابق دیے جا رہے ہیں۔ ہمارے مروجہ شرعی اور ملکی قوانین ان سے مختلف ہیں، اور مروجہ شرعی قوانین ہماری مملکت پاکستان میں نافذ بھی نہیں ہیں قرآنی قوانین کے مطابق۔ نمبر 1، سب سے پہلے متوفی کا قرضہ ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پوری کی جائے گی، اس کے بعد جو بچے گا وہ اس کا ترکہ کہلائے گا۔ نمبر 2، ترکے میں سے پہلے عقدی رشتوں کے حصے ادا کیے جائیں گے، یعنی میاں بیوی کا حصہ اور وصیت کی روح سے وعدے کو بھی عقدی کہا جائے گا۔ نمبر 3، باقی مادہ ترکہ کو وارثوں میں خدا کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر 4، اس کے بعد جو باقی بچے وہ ان میں تقسیم ہوگا جن کے حصے خدا نے خود مقرر نہیں کیے، یعنی خدا کے مقرر کردہ اصول تقسیم کے مطابق۔ سورہ 4 آیات 8-9۔ نمبر 5، اگر کوئی شخص لاوارث مر گیا ہو یا مندرجہ بالا تقسیم کے بعد کچھ بچ جائے تو وہ حق حکومت ہوگا۔ جو کچھ اوپر بتایا گیا ہے اس کو ترتیب وار دیکھیے۔ اے، بیوی کے ترکہ میں سے میاں کا حصہ۔ اگر بیوی کی اولاد ہو تو مرد کا چوتھائی حصہ 1/4 حصہ، اور اگر بیوی کی اولاد نہ ہو تو مرد کا نصف حصہ 1/2۔ بی، خاوند کے ترکہ میں بیوی کا حصہ۔ اگر خاوند کی اولاد ہو تو 8واں حصہ 1/8 حصہ، اور اگر خاوند کی اولاد نہ ہو تو چوتھائی 1/4 حصہ۔ سی، ماں باپ کا حصہ۔ 1، اگر متوفی صاحب اولاد ہو تو ماں اور باپ ہر ایک کو 1/6 حصہ اور باقی مقرر کردہ حصوں کے مطابق اولاد کو ملے گا۔ 2، اگر متوفی لاوالد ہو اور وارث صرف ماں باپ ہوں تو ماں کو 1/3 1/3 اور باپ کو 2/3 2/3۔ 3، اگر لاولد متوفی کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں کا حصہ 1/6 ہوگا اور باپ کا حصہ 1/3 ہوگا۔ مندرجہ بالا حصے نکالنے کے بعد جو کچھ بچے اس میں سے ڈی، اولاد کا حصہ۔ نمبر 1، ایک لڑکا یا زیادہ لڑکے جب لڑکی کوئی نہ ہو تو ایک لڑکے کی صورت میں سب اسی کا، اور اگر لڑکے زیادہ ہوں تو یہ سب برابر کے حصہ دار ہوں گے۔ نمبر 2، لڑکے بھی ہوں اور لڑکیاں بھی ہوں تو ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا۔ نمبر 3، اگر صرف ایک لڑکی ہو تو ترکہ کا نصف 1/2، اور ایک سے زیادہ لڑکیاں ہوں تو ترکہ کے 2/3 2/3 میں سب لڑکیاں شریک ہوں گی، اور جو باقی بچے وہ حکومت کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ نمبر 4، یتیم پوتا پوتی اپنے مرحوم باپ کے حصے کے وارث ہوں گے۔ کلالہ کہتے ہیں لیسا لہو ولدن ولہو اخو و اختو و اخوات، سورہ 4 آیت 12، سورہ 4 آیت 177۔ کلالہ لاول متوفی، بیوی یا خاوند کا حصہ نکالنے کے بعد۔ نمبر 1، اگر اس کی ماں باپ اور بہن بھائی سب ہوں تو صرف ایک بھائی اور ایک بہن ہو تو ہر ایک کو 1/4۔ بی،
جب بھائی بہن زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہوں گے۔ سی، بقایا ترکہ ماں باپ کو اس طرح کہ ماں کو 1/4 اور باقی باپ کو۔ ڈی، اگر صرف ماں باپ وارث ہوں تو ماں کو 1/3 اور باپ کو 2/3۔ نمبر 2، کلالہ کے ماں باپ نہ ہوں اور صرف بہن بھائی ہوں تو اے، متوفی مرد ہو اور اس کی صرف ایک بہن ہو تو اسے نصف 1/2۔ بی، ایک سے زیادہ بہنیں 2/3 میں سب شریک ہوں گی۔ سی، ملے جلے بہن بھائی ہوں تو سارے قابل تقسیم ترکہ میں سے بھائی کے 2 حصے اور بہن کا 1 حصہ ہوگا۔ اخوہ کے معنی بھائی بہن ملے جلے ہیں۔ سورہ 14 آیت 12، سورہ 4 آیت 170۔ ڈی، متوفیہ عورت ہو تو اس کا وارث بھائی ہوگا اور بھائی 1 سے زیادہ ہوں تو وہ سب مساوی حصہ دار ہوں گے۔ آیت نمبر 34۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ مرد اپنی بعض خصوصیات کی وجہ سے عورتوں کو سامان رزق مہیا کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ خدا نے مرد اور عورت کو بعض امور میں ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ مردوں کی فضیلت یہ ہے کہ عورت جسمانی بناوٹ اور مختلف جسمانی فریضوں کے اعتبار سے مسلسل کام نہیں کر سکتی، اس لیے مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اکتساب رزق کرے، اور یوں مردوں کے اکتساب رزق سے عورتوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ بس اس طرح ان عورتوں کی صلاحیتیں نشو و نما پاتی ہیں اور وہ اپنی صلاحیتوں کو اسی مقصد کے حصول میں صرف کریں گی جس کے لیے وہ مخصوص صلاحیتیں دی گئی ہیں۔ اس طرح جب عورتوں کو سامان رزق کے اکتساب سے فرصت مل گئی تو وہ اس چیز کی حفاظت کر سکیں گی جنین کی جو پوشیدہ طور پر ان کے سپرد کی گئی ہے، اور اگر بیوی نہیں عورتوں کی طرف سے تقسیم کار سے سرکشی کا اندیشہ لاحق ہو جائے تو نمبر 1 معاشرہ انہیں سمجھائے، نمبر 2 باز نہ آئے تو ان کے شوہروں یا سرپرستوں سے معاشرہ کہے کہ ان کو خوابگاہوں میں محصور کر دو، اس کے باوجود سرکشی نہ چھوڑے تو نمبر 3 معاشرے کی عدالت انہیں بدنی سزا دے۔ بس اگر وہ سرکشی چھوڑ دیں تو پھر خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے بہانے تلاش نہ کرو۔ بلا شبہ اللہ کا قانون سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ ان ہی قوانین کی نگہداشت سے اے انسانوں تمہاری آئلی زندگی جنت بدامہ بنے گی۔ جو قوم دوسروں کے مال کو ظلم و تعدی کے ذریعے سے حاصل کرے گی تو ایسی قوم کو ہم بہت جلد تباہی کی آگ سے جھلسا دیں گے۔ ظلم و تعدی کی راہ سے بڑی تباہی آسانی کے ساتھ ہو جایا کرتی ہے کیونکہ تباہی کا سامان ظلم و تعدی کے طریقہ میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء کا مفہوم۔ پہلے ہم اس آیت کا عمومی اور مروجہ ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء کا ترجمہ ہر جگہ آپ کو یہی ملے گا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں یا مرد عورتوں پر داروغہ ہیں۔ تفسیر کشاف کے مصنف زمخشری نے یا تفسیر جلالین میں التزاماً یہ کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کے سامنے اس کے مرادف عربی الفاظ لکھ دیے ہیں۔ ہمارے مترجمین نے عربی کے ان تفاسیر میں بیان کردہ مفہوم کو قرآن کا صحیح مفہوم سمجھ لیا۔ تفسیر کشاف میں قوامون کا مرادف مسیطرین یعنی داروغہ لکھا ہے، اور تفسیر جلالین میں قوامون کا مرادف متسلطین یعنی عورتوں پر مسلط یعنی حاکم لکھا ہے۔ مسیطرین اور متسلطین کا ترجمہ داروغہ اور حاکم ٹھیک ہے، لیکن یہ قرآن کے لفظ قوامون کا ترجمہ یا مفہوم نہیں ہے۔ یہاں سے ہمارے مترجمین نے قوامون کا ترجمہ داروغہ اور حاکم لیا۔
بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، سورہ 4 آیت 34۔ داروغہ اس لیے بنایا کہ خدا نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب ہم خدا کے فیصلوں میں کیا عرض کر سکتے ہیں؟ مرد حاکم یا داروغہ کیوں ہیں؟ بما انفقوا من اموالہم، سورہ 4 آیت 34۔ مرد اپنا مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں۔ اس کو بازاری زبان میں کہیں گے کہ مرد عورتوں کو مال کھلاتے ہیں۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ، سورہ 4 آیت 34۔ نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہر کی فرما بردار ہیں اور جس چیز کا خدا نے انہیں حفاظت کرنے کے لیے کہا ہے وہ شوہروں کی غیر موجودگی میں بھی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں۔ آگے ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، سورہ 4 آیت 34۔ اگر عورت ذرا سی بھی سرتابی کرے تو اس کو سمجھاؤ، نصیحت کرو۔ واہجروہن فی المضاجع، سورہ 4 آیت 34۔ باز نہ آئیں تو ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو۔ آگے ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، سورہ 4 آیت 34۔ باز نہ آئیں تو ان کو مارو پیٹو۔ آگے ہے فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، سورہ 4 آیت 34۔ اگر عورت شوہر کی اطاعت پر آمادہ ہو جائے تو مار پیٹ کے لیے کوئی راستے تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، سورہ 4 آیت 34۔ یقیناً اللہ بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ اگر تراجم و تفاسیر انسانوں کی طرف سے ہوتی تو ہر کوئی ان سے اختلاف کر سکتا تھا، لیکن ہوا یہ کہ انسانوں نے اپنے تراجم و تفاسیر کو روایات کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سے کون اختلاف کر سکتا ہے؟ حدیث ہے کہ اما حوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا، پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ عورت نے جب سیدھا ہی نہیں ہونا ہے تو پھر اس کو مارنے پیٹنے کا کیا فائدہ؟ روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ معراج شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی دیکھی۔ خاوند کا حکم نہ مانا جائے تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ اگر مجھے شرک کا ڈانٹنا ہوتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ خاوند کو سجدہ کرے۔ ہمارے ہاں خاوند کو مجازی خدا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہے مروجہ تراجم و تفاسیر۔ حالانکہ پیچھے گزر چکا ہے لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، سورہ 4 آیت 19، کہ عورت کے دل میں اگر ذرا سی بھی تمہاری طرف سے نفرت کی بات پیدا ہو گئی ہے تو وہ عورت تمہارے اوپر حرام ہو جاتی ہے۔ مغرب میں کیے گئے تراجم بھی ہمارے تراجم کی عکاسی کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ میں گزر چکا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ 2 آیت 228۔ جتنی عورتوں کی ذمہ داریاں ہیں ہر ذمہ داری کے مقابلے میں ان کا ایک حق ہے۔ سارے قرآن کریم میں مرد اور عورت دونوں کے لیے زوج لفظ استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے وہ جو ایک دوسرے کی تکمیل کرنے والے ہوں، یعنی کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر۔ آپ دروگا کا تصور ذہن میں رکھیے اور پھر قرآن مجید کی ان آیات کو سامنے لائیے۔ میاں بیوی کا جو تعلق ہے وہ باہمی مودت، سکینت اور رحمت کا ہے۔ مودت تو محبت سے بھی اگلا درجہ ہوتا ہے، یعنی ایک دوسرے کے اندر جذب ہو جانے کی جو کیفیت ہے اسے کہتے ہیں مودت و سکینت۔ میاں بیوی میں کوئی اضطراب نہیں ہوتا، سکون اور رحمت ہی ہوتی ہے۔ کبھی سوچئے کیا کبھی حاکم اور محکوم میں بھی رحمت، سکون اور مودت کا تعلق پیدا ہو سکتا ہے؟ عرب بھی قوانین کا ترجمہ روایات کی وجہ سے اور سابقہ تفاسیر کی روح سے دروگا ہی کرتے ہیں۔ اس طرح ہمارے اور عربوں کے تراجم میں قرآن کے مرادف الفاظ آ گئے اور اب ان مرادفات الفاظ کی روح سے قرآن کریم کو سمجھا جا رہا ہے۔ جب بھی قرآن کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو سابقہ تفاسیر میں دیے گئے مرادفات ہماری ذہن میں آ جاتے ہیں، جن کا ہم اردو میں ترجمہ کر دیتے ہیں۔ بات صرف اس آیت کی نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کا ترجمہ اسی طرح دیا گیا ہے۔ آج کوئی ان تراجم پر اعتراض کرے تو فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ کیا 1000 برس قبل کے لوگ قرآن کے معنی نہیں سمجھتے تھے، جو آج ہمیں نئی نئی بات بتائی جا رہی ہے۔ تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن ہی غور و فکر کے حامل انسانوں کی سوچ کو پامال کیا گیا۔ قرآن کریم میں بہت جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ غور و فکر کرو، شعور و سمجھ سے کام لو۔ تفقہ اور غور و فکر کسی خاص دور کے لیے تو محسوس نہیں ہو سکتا،
یہ تو ہر دور کے انسان کو قرآن کریم نے حکم دیا ہے۔ تاریخ میں ایک گروہ معتزلہ کا گزرا ہے۔ یہ قرآن کریم میں عقل و فکر سے کام لینے کی تعلیم دیتے تھے۔ ان کے خلاف ایک تحریک اٹھی جس کے بانی اہل حدیث کے امام شافعی ابو عبداللہ محمد بن ادریس اسقلانی مکی 105 تا 204 ہجری تھے۔ اس تحریک کی بنیاد یہ تھی کہ جب ایک آیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر سامنے آ جائے تو پھر اس کے بعد کسی کو کیا حق رہتا ہے کہ کہے کہ ہم اس میں مزید غور و فکر اور تدبر سے یہ معنی سمجھے ہیں۔ لہٰذا معتزلہ کا یہ کہنا شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، اور اس بات کا انکار ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر حرف آخر ہو سکتی ہے۔ اس تحریک کے بعد معتزلہ کو مرتد قرار دیا گیا۔ بغداد کی گلیوں کی نالیوں میں ان کا خون بہایا گیا۔ اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں انہوں نے اسی نظریہ کو اپنے لیے قرین مصلحت سمجھا۔ حکومت عوام میں مقبول نظریہ کے تابع چلتی ہے۔ 1000 سال کے دوران مختلف شخصیتیں اٹھیں اور غور و فکر کے بعد قرآن کی تفسیر کی، لیکن مروجہ نظریے کے حامیوں نے غور و فکر کرنے والوں کا ایک ایک ورق ڈھونڈ ڈھونڈ کر جلا دیا۔ ان کا اب کچھ پتہ نہیں چلتا کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ ان کے نام بھی ہمیں اس طرح معلوم ہوتے ہیں جب یہ لکھتے ہیں کہ دیکھو فلاں شخص نے اس آیت کی تفسیر یہ کی تھی۔ انہی کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی صاحب تھے جنہوں نے حدیث کے مفہوم سے ہٹ کر کچھ کہا تھا۔ معتزلہ کے لوگوں کا نام بھی ان کی تحریروں میں اعتراض کے طور پر ملتا ہے۔ جب ہر حدیث کے بعد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی ایسا ہی یا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، تو جب یقین کے ساتھ حدیث منقول نہیں ہوئی ہے تو غور و فکر کرنے والوں کو یہ حق دینا چاہیے کہ چونکہ یہ حدیث قرآن کی تعلیم کے خلاف ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا ہوگا۔ اقوال منسوب الی الرسول کے معنی یہ ہے کہ یہ وہ اقوال ہیں جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ جنہوں نے غور و فکر سے کام لیا ان کے خون ناک بہنے کی چند مثالیں نیچے دی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، امام نفیس شیرستانی آف عربیہ 395 تا 461 ہجری کو سولی پہ لٹکایا گیا۔ نمبر 2، امام الشیخ محمد طاہر المکی 417 تا 460 ہجری کو زندہ جلا دیا گیا۔ نمبر 3، امام معین الدین علش عربی عراقی 313 ہجری تا 363 کو سولی پر لٹکایا گیا۔ نمبر 4، امام شارق علوی معتزلی فلسطینی 407 تا 457 ہجری کو پھانسی دی گئی۔ نمبر 5، امام عبداللہ زنجانی آف عربیہ 459 تا 610 ہجری کو پھانسی دی گئی۔ نمبر 6، امام راغب الاصفہانی آف فارس 1327 تا 1409 عیسوی کا سر کاٹ کر تن سے جدا کیا گیا۔ نمبر 7، امام احمد امین طاہر المصری 1883 تا 1953 عیسوی کو جیل میں تشدد کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ آیت الرجال قوامون علی النساء کی شان نزول جو روایات کی روح سے بیان کی جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اس کا خاوند اس کو مارتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا، تو اس کا بدلہ لے سکتی ہے۔ یوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو آیت نازل ہو گئی کہ الرجال قوامون علی النساء، سورہ 4 آیت 34۔ تم کچھ نہیں کہہ سکتے، مرد تو عورتوں پہ دروگا ہے۔ شان نزول میں کئی روایات ہیں۔ ایک میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی مردوں سے یہ کہا کہ عورتوں کو مارا نہ کرو، مار پیٹ کرنا نہایت بری بات ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 581 تا 644 45 ہجری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کیا، عورتیں تو بہت دلیر ہو گئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے پھر کہہ دیا نہیں بھائی انہیں مارا نہ کرو۔
مردوں نے طیش میں آ کر عورتوں کو دھڑا دھڑ پیٹنا شروع کر دیا۔ تو عورتیں آئیں اور کہا کہ مردوں نے تو پہلے سے بھی زیادہ انتقام لینا شروع کر دیا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، جاؤ پھر تم بھی بدلہ لو۔ اس پر یہ آیت نازل ہو گئی، الرجال قوامون علی النساء، سورہ 4 آیت 34۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور کہا، ارزنا امرن و اراد اللہ غیرہ، کہ بھئی ہم نے تو کچھ اور بات سوچی تھی، اب میں کیا کروں؟ خدا نے اس کے خلاف حکم دے دیا ہے، اے عورتوں تم بھی اپنا ماتھا پیٹو اور میں بھی پیٹتا ہوں۔ اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت داغدار ہوتی ہے، تو ہم کیسے مان لیں؟ الرجال قوامون علی النساء کا قرآنی مفہوم۔ اب ہم آیت زیر غور 34 کی طرف آتے ہیں۔ قوامون علی النساء، سورہ 4 آیت 34 کے متعلق مستند لغات کے اندر دیا ہوا ہے۔ ان لغات میں ہے کہ قام الرجل المرأۃ و قام علیہا، کے معنی ہے مرد نے عورت کی کفالت کی، اس کی ضروریات کو پورا کیا اور ان کا ذمہ دار ہوا، اس کے لیے رسد لایا۔ قوام کے معنی ہے سامان رزق مہیا کرنے والا، کیونکہ رزق سے معاشرتی زندگی کا توازن قائم رہتا ہے۔ قام علیہا کے معنی ہے وہ اس کی ضروریات زندگی کا ذمہ دار ہوا، وہ اس کے رزق بہم پہنچانے کا کفیل بنا۔ بات صاف ہو گئی کہ تقسیم کار کی روح سے مردوں کے ذمہ یہ ہے کہ وہ عورتوں کی ضروریات زندگی کے کفیل ہوں، کیونکہ انہیں بچوں کی پرورش اور تربیت میں مصروف رہنا پڑتا ہے۔ اس کے معنی حاکم یا دروغہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ قوم الشیئن کے معنی ہے کسی چیز کو صحیح طور پر برابر اور ہموار کر دینا یا درست کر دینا۔ عورتوں اور مردوں کے اندر بایولوجیکلی فطری طور پر پیدائش کے اعتبار سے، ساخت کے اعتبار سے مردوں کے اندر کچھ ایسے جوہر ہیں جو عورتوں میں نہیں، اور عورتوں میں کچھ ایسے جوہر ہیں جو مردوں میں نہیں ہیں۔ اس لیے ایک دوسرے میں تفاوت کی وجہ سے کہا، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، سورہ 4 آیت 34۔ ان میں سے ہر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی۔ یہ کہیں نہیں کہا کہ مرد عورتوں سے افضل ہیں۔ جہاں دو شے ہر اعتبار سے یکساں ہوں تو وہاں بعضهم علی بعض نہیں کہا جاتا۔ قرآن کریم نے مردوں اور عورتوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ایک کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، یعنی کچھ باتیں وہ ہیں جن کے اندر مردوں میں جوہر زیادہ ہیں، اور کچھ وہ باتیں ہیں جن میں عورتوں میں جوہر زیادہ ہے، اسے ایک دوسرے پر فضیلت کہتے ہیں۔ نہ تو مردوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ عورتوں سے برتر ہیں، اور نہ عورتوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مردوں سے برتر ہیں۔ دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے سے کمتر یا برتر نہیں ہے۔ ہزار سال سے عورتوں کے ذہن میں یہ بٹھایا ہوا ہے کہ وہ مردوں کے مقابلے میں کمتر ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں، بے وقوف ہیں۔ جس کے ہاتھ میں روٹی دینا ہوتا ہے وہ دوسروں کو اپنے مقابلے میں کم عقل، ذلیل، حقیر اور بے وقوف ہی سمجھتا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، سورہ 4 آیت 34۔ حیثیت میں فرق ظاہر نہیں کر رہا ہے، بلکہ جسمانی بناوٹ کے اعتبار سے، فطری جوہروں کے فرق کے اعتبار سے، صلاحیتوں کے اعتبار سے تقسیم کار کو ظاہر کر رہا ہے۔ ویسے قرآن کریم کی روح سے واجب التکریم مرد اور عورت دونوں ہی ہیں۔ عورت جب اپنے فرائض سر انجام دے گی تو اس کا بہت سا وقت اس کے اندر صرف ہو جائے گا، اور یہ ایسے فرائض ہیں کہ مرد چاہے بھی تو سر انجام نہیں دے سکتا۔ اگر عورت کے پاس وقت ہے تو وہ اکتسابی سرگرمیوں کے ذریعے مرد والے فرائض بھی سر انجام دے سکتی ہے۔ جب عورت گھرداری اور بچوں کی پرورش میں پورا وقت دے گی تو ظاہر ہے کہ اکتسابی سرگرمیاں مرد کے حصے میں آئیں گی، تاکہ وہ عورت اور بچوں کی کفالت کر سکے۔ اسی بات کو قرآن کے یہ الفاظ کر رہے ہیں، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، سورہ 4 آیت 34۔ یعنی کفیل مرد اس لیے ہیں کہ وہ اپنا کمایا ہوا مال گھر، عورت اور بچوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے صرف کرتے ہیں۔ گویا اقتصاد کی ذمہ داری قرآن نے اصولی طور پر مرد کے ذمہ لگائی ہے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کا پرویز صاحب کا انداز۔ یہ حقیقت ہے کہ قرآن کریم کی آیات کا مفہوم خود قرآن ہی سے سمجھ میں آ سکتا ہے، کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ ہم نے آیات کی وضاحت تصریف آیات کی روح سے کی ہے۔ تصریف آیات یہ ہے کہ قرآن کریم نے ایک جگہ جو بات کی ہے، سارے قرآن کریم میں دیکھا جائے کہ ان کے متعلق کیا کچھ کہا گیا ہے۔ پرویز صاحب نے قرآن کو اس طرح پڑھا اور
غور کیا اور 4-5 سالوں کی محنت کے بعد تبویب القرآن 3 جلدوں میں مرتب کر کے مسلمانوں کو دے دیا۔ اس میں یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک موضوع آئے تو قرآن کریم کے وہ سارے حوالہ جات آپ کے سامنے آ جائیں گے جہاں جہاں وہ موضوع آیا ہے۔ تصریف آیات کے بعد دوسری چیز محاورہ ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن عربی مبین میں نازل ہوا ہے، تو لازم ہے کہ قرآن کریم کے وہ معنی تلاش کیے جائیں جو محاورہ عرب میں زبان عربی مبین میں مستعمل تھے۔ محاورہ عرب کا نشر میں تحریری مواد تو نہ تھا، البتہ شعراء کا کلام موجود تھا جو نسل در نسل منتقل ہو کر آیا۔ شعر میں یہ بات ہے کہ وہ لفظ بلفظ آگے سے آگے منتقل ہوتا رہتا ہے۔ اشعار پر مشتمل اس زمانے میں کوئی کتاب تو لکھی ہوئی نہیں تھی، لیکن بعد میں سینہ در سینہ چلے آ رہے اشعار کو لکھ لیا گیا۔ نشر میں تو تحریف آسانی سے ہو جاتی ہے، لیکن شعر میں اگر ایک لفظ بھی ادھر ادھر کیا جائے تو شعر کا وزن بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے زبان محاورہ عرب کا ماخذ اشعار کا مجموعہ ہی ہے جس میں شعر باللفاظ ہی منتقل ہو کر آتا ہے۔ قرآن فہمی کے لیے اشعار کے مجموعہ جات بڑے ہی سود مند رہے، جہاں سے محاورہ عرب معلوم ہو جاتا ہے کہ اس زمانے میں فلاں لفظ کا کیا کیا مفہوم کیا جاتا تھا۔ اشعار کی بنیاد پر بہت سے عربی لغات مرتب ہوئے، جن میں زیادہ تر میں یہ کیا گیا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر کی جو چیزیں ان کو سند میں ملیں، ان کے اعتبار سے بھی ان الفاظ کے معنی اس میں دے دیے، اور یہ بھی لکھا کہ تفسیر میں، روایات میں اور شان نزول میں اس کے بارے میں یہ آیا ہے۔ پرویز صاحب نے ضرورت محسوس کی کہ تفسیر، روایات اور شان نزول سے پاک ایک ایسا لوگ ہونا چاہیے جس سے معلوم ہو کہ زمانہ نزول قرآن کریم میں ان الفاظ کے عرب کیا مفہوم لیتے تھے اور قرآن کریم میں اس کی وضاحت کس طرح کی گئی ہے۔ اس طرح تصریف آیات اور محاورہ عرب کی بنیاد پر پرویز صاحب نے اپنا لغات القرآن مرتب کیا۔ عربی زبان کی جتنی مستند کتب ہیں ان کے حوالے سے پرویز نے ایک ایک قرآن کے لفظ کے وہ معنی متعین کر کے اپنی لغت میں لکھے جو مستند لغات میں اس زمانے کی عربی زبان کی روح سے کیے اور جو نزول قرآن کریم کے زمانے میں مشتمل تھے، اور پھر ہر لفظ کے متعلق یہ بھی بتایا کہ قرآن کریم میں اس کی کیا تفسیر آئی ہے۔ پرویز صاحب نے ایک بنیاد رکھ دی ہے، آنے والے جو ان سے علم و فضل میں آگے ہوں گے وہ اس پر مزید عمارتیں استوار کریں گے۔ بہرحال قرآن کو سمجھنے کے لیے بنیاد تصریف آیات اور زبان عربی مبین کا محاورہ عرب ہی ہے۔ انداز تصریف آیات اور محاورہ عرب دونوں پرویز صاحب کی لغت القرآن میں موجود ہے۔ جس کا جی چاہے لغت لسان العرب اور لغت تاج العروج اٹھا کر دیکھ لے، یہ کتابیں مستند ہیں اور پرویز صاحب کے لغت القرآن میں ان کے حوالے موجود ہیں۔ فالصالحات کا مفہوم، یہ جو تراجم میں لکھا ہوتا ہے کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے خاوندوں کی اطاعت گزار ہوتی ہیں، یہ مفہوم ان الفاظ میں نہیں ہے، بلکہ پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ عورتوں پر مردوں کی اطاعت گزاری فرض ہے۔ اطاعت گزاری کے الفاظ علماء اکرام کی طرف سے اضافہ ہے۔ فالصالحات سورہ 4 آیت 34 کا مفہوم یہ ہے کہ عورت کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ صلاحیتیں ان فرائض کی سر انجام دہی میں صرف ہوں جو فرائض ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے ان پر عائد ہوتے ہیں۔ صالحیت اور اعمال صالحہ، جب آپ بولتے ہیں تو ذہن میں عبادت گزاری کا نقشہ آ جاتا ہے۔ صالحیت کے معنی ہم صلاحیت کیوں نہیں لیتے؟ صلاحیتیں تو ہر کافر اور مومن کے اندر ہوتی ہیں، آگے ان صلاحیتوں کا مصرف ہوتا ہے۔ قانتاتن کا لغوی اور قرآنی مفہوم، ہمارے ہاں اس لفظ کا ترجمہ فرمانبردار کیا جاتا ہے۔ عرب جب صحراؤں میں سفر کرتے تو پانی کی ایک بڑی مقدار مشکیزوں میں بھر کر ساتھ لے لیتے تھے۔ ان کے ہاں سقا قانتاتن اس مشکیزہ کو کہتے تھے جسے بھرنے کے بعد اچھی طرح اس کے منہ کو اس طرح بند کر دیا جائے کہ اس میں سے ایک قطرہ بھی نہ ٹپکے، اور جہاں پانی کی ضرورت ہو اس کا منہ کھول کر استعمال کر لیا جائے۔ جو مشکیزہ راستے میں ٹپکتا چلا جائے اس کو وہ سقائے قانتات نہیں کہتے تھے۔ قانتاتن وہ اس مشکیزے کو کہتے تھے جو اپنے اندر پانی کو محفوظ رکھے اور وقت ضرورت اس کے پانی کو استعمال کیا جائے۔ عورتوں کے بارے میں قانتاتن لفظ آیا ہے تو معنی ہو جائیں گے کہ جس مقصد کے لیے عورت کو بنایا گیا ہے
اور اس مقصد کے لیے جو صلاحیتیں انہیں دی گئی ہیں وہ اپنی صلاحیتوں کو صرف ان فرائض کی ادائیگی میں صرف کرے جو قوانین خداوندی نے ان کے ذمہ لگائے ہیں۔ کسی غیر ضروری جگہ پر اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں۔ صلاحیتوں کو قوانین خداوندی کے مطابق صرف کرنے کو قانتات کہا گیا ہے۔ وہ صالح عورت ہی ہوتی ہے جو اپنی صلاحیتوں کو جہاں قوانین خداوندی اجازت دیں صرف کرے، اور جہاں قوانین خداوندی اجازت نہ دیں وہ اپنی صلاحیتوں کا ایک قطرہ بھی ضائع نہ کرے۔ جب مرد اغتصاب کر کے عورت کو سامان عزیز فہم پہنچاتا ہے تو عورت کو تحفظ فراہم کر دیا گیا۔ اب عورت کو فطرت نے جو خاص فرائض سر انجام دینے کے لیے صلاحیتیں دی ہیں تو ان صلاحیتوں کے بارے میں کہا گیا کہ قانتاتن رہو، غیر ضروری جگہ پر اپنی صلاحیتوں کو ضائع مت کرو۔ عورتوں کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں وہ ایسی ہیں کہ کوئی مرد انہیں سر انجام نہیں دے سکتا۔ افزائش نسل انسانی نہایت ضروری ہے۔ بچوں کی تربیت نہایت ضروری ہے کہ اس طرح قوموں کی تشکیل ہوتی ہے۔ عورتوں کو یہ صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ قوم کی تشکیل کر سکے۔ مرد کا کام تو باہر جا کر کمانا ہے اور عورتوں اور بچوں کی کفالت کرنا ہے۔ واللتی تخافون نشوزہن فعظوہن کا مفہوم، یہاں میاں بیوی کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات الرجال اور النساء سورہ 4 آیت 34 کی ہو رہی ہے، اور معاشرے سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی ایک عورت کی طرف سے یا عورتوں کی طرف سے اندیشہ ہو کہ وہ اپنے فرائض منصبی کے ساتھ بچوں کی نگہداشت نہیں کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے یا ان کے منفی رویے کی وجہ سے گھر کا ماحول صحت مند نہیں رہا، تو فاعظوہن سورہ 4 آیت 34 معاشرے کی حکومت انہیں سمجھائے گی، نصیحت کرے گی کہ باز آ جاؤ۔ یہ خاوند کو نہیں، معاشرے کو یعنی حکومت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ سورہ 4 آیت 34 کا مفہوم، اگر عورتیں یا عورت باز نہیں آ رہی ہیں، حکومت خاوندوں سے کہے گی کہ وہ انہیں اپنی خوابگاہوں سے الگ کر دیں اور ان سے عارضی طور پر جنسی تعلق ختم کر لیں۔ یہ کچھ محبوس کر دینے والی بات ہے جس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے کہ اگر تمہیں خطرہ ہو کہ کوئی بے حیائی کی بات ہو جائے گی تو انہیں ان کے گھروں میں روک لو۔ وَضْرِبُوهُنَّ کا مفہوم، اگر عورت خوابگاہ الگ کرنے سے بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو پھر عدالت یا حکومت عورت کو بدنی سزا دے گی تاکہ یہ پھر سے فرائض کی ادائیگی اور گھر کے ماحول کو خوشگوار بنانے پر راضی ہو جائیں۔ آگے ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا سورہ 4 آیت 34، جب وہ قانون کے اطاعت کرنے پر رضامند ہو جائیں تو ان پر خواہ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ یہاں خاوند کا تو کہیں ذکر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اس سے آگے ہے ان اللہ کان علیٰ کبیرہ سورہ 4 آیت 34، یاد رکھو خدا کے قوانین غالب ہیں، بالا دست ہیں، کوئی سرکش یہ نہ سمجھ لے کہ انہیں کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ ہماری بصیرت کے مطابق اس آیت کے مفہوم کے اعتبار سے یہ شکل ہے۔ معنی کے لیے جس کا جی چاہے نقطے لسان عربی کی کتاب اٹھا کر دیکھ لے۔ ہم نے لغت، لسان عربی اور قرآن کے انداز تصریف آیات کو ترجیح دی ہے، اور ساتھ ہی اس کا بھی خیال رکھا ہے کہ جو مفہوم لیا جائے وہ قرآن کی مجموعی تعلیم اور دیگر آیات کے مطابق ہو۔ قرآن تو اپنے من جانب اللہ ہونے کا ثبوت ہی یہ دیتا ہے کہ اس کی تعلیم میں قطعاً کوئی تضاد نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ قرآن ایک مقام پہ تو ایک ذہنیت پیدا کرے اور دوسرے مقام پہ اس کے خلاف کچھ کہے۔ قرآن ایسا کبھی نہیں کرے گا۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ باہمی پسندیدگی کا ہے۔ اگر دونوں طرف سے کسی ایک میں بھی کسی قسم کی کراہت آ گئی تو فریق مقابل دوسرے کے لیے حرام ہو جائے گا۔ سورہ 4 آیت 19۔ ازدواج کا باہمی رشتہ رفاقت کا ہے، مودت و سکینت اور رحمت کا ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دونوں کے حقوق مساوی ہیں، تو وہ شوہر کو مار پیٹ کا اختیار کیسے دے سکتا ہے؟ اس آیت میں میاں بیوی کا تو ذکر ہی نہیں ہے، ذکر ہے تو الرجال اور النساء کا ہے۔ میاں بیوی کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے۔